ایک بات کو اور خیال رکھیے گا، ایک شخص تھا، جواری تھا، سٹاری تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، یعنی کہ دنیا کے اندر ہر گناہ کو اس نے کیا تھا، ہر گناہ کو اس نے کیا تھا، مگر جب وہ مرنے لگا، انتقال ہونے لگا، تو ان کی بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی۔ اس ٹائم میں وہ شخص مرتے مرتے ایک شبد کہہ کر کے گیا کہ اے میری بیوی، اے میری اہلیہ، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مگر میری اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچہ دنیا کے اندر آ جائے، دنیا کے اندر آ جائے، جب یہ اپنے آپ کو ہوش میں آ جائے، سنبھل جائیں، تو کچھ کرنا یا نہ کرنا، مگر انہیں دینی تعلیم ضرور سکھانا، دینی تعلیم ضرور دینا، یعنی کہ قرآن مقدس کو ضرور پڑھوانا۔ حضرات محترم، بیوی بھی اچھی تھی، سمجھدار تھی، دیکھا کہ میرا شوہر تو اب جا رہا ہے، اب کیا کیا جائے، ان کی بھی بات تو ماننی پڑے گی، قبول کر لیا بیوی نے۔ جب بیوی نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد بات یہاں تک آتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں، بچے کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے، بچے تھوڑے سے سنبھلتے ہیں، بچہ تھوڑا سا سنبھلتا ہے، سنبھلنے کے بعد جو ہے توتلی توتلی آواز سے بول پاتا ہے۔ اتنی دیر میں ان کے اس بچے کی ماں کیا کرتی ہیں کہ فوراً اس بچے کو مدرسے میں لے کر کے جاتی ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے عالم دین کے حوالہ کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اے عالم دین، اے دین کے عالم، اس بچے کے باپ کی یہ چاہت تھی، اور اس بچے کو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، اب جو ہے آپ ہیں اور یہ بچے ہیں۔ حضرات محترم، استاذ محترم عالم دین کے سامنے میں وہ بچہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہاں پہ استاذ محترم پڑھاتے ہیں، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توتلے توتلے الفاظات سے، آوازوں سے پڑھتے ہیں وہ بچے، اور پڑھنے کے بعد ان سے جب پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توتلے آوازوں سے وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب توتلی آوازوں سے وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جو انسان جہنمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتوں نے پوچھا مالک پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ شرابی یہ ہے، کبابی یہ ہے، جواری یہ ہے، فاحشہ عورتوں کے ساتھ میں رہنے والا یہ ہے، جواریوں کے ساتھ میں رہنے والا یہ ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی خطا نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہیں کیا تھا، آج تک تو نے اسے عذاب الہی میں گرفتار کر کے رکھا، مگر آج معاملہ کیا ہے، آج بات کیا ہے، آج وجہ کیا ہے کہ آج تیری رحمت جوش میں آ کر کے یہ جہنمی انسان کو تو نے جنت میں داخل کروا دیا۔ اس ٹائم میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جس شخص کا بچہ ہوش میں آتے ہی توتلی توتلی الفاظ اور آوازوں سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے، میری شان اور میری شان کو یہ گوارا نہیں دیتا، میری ذات کو یہ گوارا نہیں دیتا کہ زمین پر وہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے، اور زمین کے اندر ہم اس کے باپ کو عذاب الہی میں گرفتار کر کے رکھیں۔ لہذا اے فرشتوں، اس شخص کا کوئی اعمال تو اچھا نہیں، مگر مرتے مرتے انہوں نے ایک وصیت کر کے آیا تھا اپنی بیوی سے کہ اے بیوی، جب میرا بچہ پیدا ہو جائے، ہوش میں آ جائے، سنبھل جائے، تو انہیں مدرسے میں داخل کروا دینا۔ آج اس شخص کا بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا ہے، وہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے،
اسی لیے میری رحمت کو جوش آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر رحمان الرحیم پکارے، اس کے باپ کو میرے دل نے میری ربوبیت اور میری شان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اسے جو ہے اس کے باپ کو جو ہے جہنم کے عذاب میں گرفتار کر کے رکھوں۔ حضرات محترم، جب ایک بچہ توتلی آوازوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارے تو جہنمی باپ کو رب کعبہ جنت عطا کر سکتا ہے۔ تو جو والدین اپنی اولادوں کو پوری زندگی ایک ہی تربیت دے، بیٹا کچھ ہو یا نہ ہو مگر رب کعبہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہنا، قل هو اللہ احد اللہ صمد پڑھتے رہنا۔ حضرات محترم بتائیے کہ وہ والد یا وہ والدہ کبھی جہنم میں جا سکتے ہیں کیا؟ بشرط یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیں۔ بہت ایسے بچے بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا اور اسے بھلا دیا۔ یاد رکھیے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مقدس کو پڑھ کر کے بھلا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اور وہ گناہ کا بوال کہاں آ کر کے پڑے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا جب قرآن مقدس پڑھتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مقدس کو بار بار تلاوت کیجیے، تاکہ وہ بار بار جب آپ تلاوت کرو گے تو جو بھی آپ کے کچے ہوں گے، کوئی بھی کمزوری ہوگی، کوئی بھی غلطیاں ہوگی تو اس کی سدھار ہو جائے گی، اور ساتھ میں تلاوت کلام اللہ بھی ہو جائے گا۔ حضرات محترم،